بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اتنی گرمی میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے. جو موسم کے پھل ہیں ٹکا کے کھائیے، بہت زیادہ نہ کھائیے. علامہ اقبال کی طرح کہ ڈاکٹر نے ایک آم کا الاؤ کیا تھا تو انہوں نے ایک آم ہی کھایا، وہ بھی کلو بھر کا. تو ہر چیز میں توازن اچھا لگتا ہے، محبت میں بھی، اخراجات میں بھی اور خیالات میں بھی. اچھا جی، آج جو دو سوال ہم نے چنے، ایک فرق ہے. وہ کہتے ہیں سر اگر شوہر اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے افیئر کرے اور اسے شادی کرنے کا بولے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے، یہ دیکھیں، اگر آپ شوہر سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ حلال کھائے، چاہتے ہیں کہ آپ سے وہ جھوٹ نہ بولے، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتا ہو، اتنی اس کی تنخواہ ہونی چاہیے کہ 1-2 لاکھ روپیہ آپ پہ خرچ کرنے کے ساتھ اتنا دوسری پہ بھی کر سکتا ہو، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ اسے گناہ کی زندگی سے بچا لیجئے. گناہ بہت آسان ہے، گناہ بہت لذت والا ہوتا ہے، پر کوئی بھی محبت کرنے والی بیوی یا ماں یا بہن یہ تو نہیں چاہے گی کہ اس کا بھائی، میاں، بیٹا سامنے ہو، ساری دنیا کے فرشتے اس کو جوتے مار رہے ہوں، اس کو اٹھا اٹھا کے دوزخ میں پٹخ رہے ہوں، اور اس کو سب کے سامنے اس کے گناہ اور اس کے عیب بھی بتا رہے ہیں. اس معاملے میں عقل مندی، سمجھداری یہ ہے کہ اگر آپ کا گھر، گاڑی، رہائش، لیونگ جو ہے وہ سیف ہے، تو میاں انصاف کرنے پہ قادر ہے، تو اسے پھر گناہ کرنے کا رستہ بند کر دیجیے. چونکہ جو میری آبزرویشن ہے وہ بہت ڈاڈی ہے. وہ میں نے دیکھا کہ جن عورتوں نے اپنے میاں پہ بہت سختی کی، بے عزتی کی ان کی، وہ آپ سے جھوٹ بولیں گے، لیکن ایک دفعہ گناہ کر لیا، ایک عورت کے ساتھ وہ جا کے سو گئے، تو ایمان اندر سے پھر مر جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور تب پھر رستہ کھل جاتا ہے گناہ کا. پھر 1، پھر 2، پھر 3. ابھی اب سوچیے جب اندر سے انسان مر جائے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا. کل کسی عورت کی ایک تھی پوسٹ، کسی غیر ملک کی ہے، اور وہ بتا رہی تھی کہ میں 1100 لوگوں کے ساتھ سوئی ہوں. اب آپ سوچئے کہ وہ کسی بھی گھٹیا سے گھٹیا جانور کی فیمیل سے بھی زیادہ وہ آگے گزر گئی. اٹس لائک اے پگ. پر یہ آغاز کسی ایک سے ہوا ہوگا، چونکہ ایک کے بعد ایک گناہ کرتے ہیں تو دل پہ پھر وہ جو داغ پڑتا ہے وہ تو پھر پھیلتا پھیلتا پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. کسی مذہب میں بھی، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں بھی نہ جو حرام چیزیں وہ سب حرام ہیں. کیا خیال ہے، کسی مذہب میں حرام چیزیں حلال بھی تھی؟ اسی طور پہ ان رشتوں کے بارے میں، ان کے تعلق کے بارے میں، ہر مذہب کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ملک کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر خاندان کا اپنا طریقہ ہے. ہم فری سیکس کی دنیا میں تو نہیں رہ رہے، لیکن جب ہم جائز رستے، حلال رستے بند کر دیتے تو پھر حرام رستے کھلتے ہیں. اور اس حرام رستوں کے بعد میرے بچے، سب سے زیادہ آپ رو گے، کوئی اور نہیں روئے گا. نہ آپ اس کو چھوڑ پاؤ گے، نہ اس کے ساتھ رہ پاؤ گے، اور پھر جو بدنامی اور رسوائی اور اس کی سزائیں ہیں وہ تو نیچرل ہے، آنی ہوتی ہیں. مسز آصف کہتی ہیں کہ سر میرے بیٹے اپنی شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ کھو گئے ہیں اور ماں کی بالکل کیئر نہیں کرتے. میں جہاں رہتی ہوں اس کے بل ادا نہیں ہوتے، بعض دفعہ میرے پاس گروسری کے پیسے نہیں ہوتے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو فون کروں، میرے فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے، ان کی بیویاں اٹینڈ کرتی ہیں اور وہ ان کو نہیں بتاتی. میں ابھی بھی مدد کے طور پہ اپنی بوڑھی ماں سے رابطہ کرتی ہوں یا پھر اپنے بھائی سے، لیکن مجھے بہت شرم آتی ہے
میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان بیٹوں کو بد دعا دوں. تو استغفر اللہ. یہ اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہیں، یعنی جس گھر میں انہوں نے بیٹوں کو پالا پوسا اس پہ بیٹوں اور بہوؤں نے قبضہ کر لیا. وہاں سسر وہی ہیں، اور یہ اس گھر کو چھوڑ کے یا بہوؤں کی بدتمیزیاں برداشت کرتے کرتے یہ وہاں سے نکل آئی ہیں، ڈیورس نہیں ہوئی، اور یہ اپنے ماں کے گھر میں ہے. والدہ نے ان پہ کرم نوازی یہ کی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر ان کے نام کر دیا ہے، لیکن جو زندگی کے نارمل اخراجات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس دو رستے ہیں. پہلا یہ کہ بددعا نہ دیجیے گا، نافرمان ہیں پر ہیں تو آپ کے بچے، سزا اللہ خود دے دیں گے. دوسرا یہ کریے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہو اس کو، اگر تو کسی یونیورسٹی کے قریب ہیں تو آپ کو تو ایک آدھ کمرے کی ضرورت ہے نا، آپ کے پاس مہمانوں نے آنا، نہ ابھی بچوں کی آپ کی شادی وادی کوئی مسئلہ، تو ایک آدھ کمرہ اپنے پاس رکھیں. باقی کمرے اگر آپ کے قریب کوئی یونیورسٹی ہے وہاں کی بچیوں کو جیسے کیا کہتے ہیں پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رکھ لیا کریں. ابھی لاہور میں ایک ایک کمرے کا جو کرایہ ہے ایوریج 15 سے 18 ہزار کا ہے. اگر اس میں آپ کا بیڈ پہلے سے موجود ہے، کارپیٹ موجود ہے، یہ کرٹن موجود ہیں، تو پھر آپ اس کو تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہو. اگر 3-4 کمرے آپ کے انگیج ہو جاتے ہیں تو آپ ان کا کھانا بھی بنا کے انہیں کھلا سکتے ہیں، کھانے کے پیسے الگ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے اٹ وڈ بی، یہ بڑا ایزی بھی ہوگا اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ کے سارے بچے نافرمان نہیں ہوں گے، یعنی ایک آدھ زیادہ بیوی کا غلام ہوگا، ایک دو ان میں سے جو اکیلا آپ سے ملنے آئے یا کبھی رابطہ کرے تو آپ نے اس کے آگے رونا نہیں ہے، اس سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ میرے بچے اگر تو میری جگہ ہوتا اور تجھے ان 3-4 جوان بیٹوں کو پالنے کے بعد یہ علم نہ ہوتا کہ رات کا کھانا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کھا پاؤں گی کہ نہیں، تو تجھ پہ کیا گزرتی. اور تجھے میں یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اللہ، میرا خیال ہے کہ تو سمجھدار بھی ہے، یہ کسی اور سے ڈسکس کرنے والی بات نہیں ہے، پر اتنا سوچنا کہ اگر اللہ بیوی اور بچوں کا، ابھی تو تمہارے بچے بھی نہیں ہیں، ان کا حق کا تم سے پوچھے گا تو اس بوڑھی ماں کی قسم پرسی، اس کی غربت اور اس کی انسرٹنٹی، اس کی سزا بھی تو کسی کو ملے گی نا. تمہارا باپ بھی الٹا لٹکایا جائے گا، تم بھی لٹکائے جاؤ گے. تو ان بچوں میں سے کوئی اگر آپ کو 10,000 ماہانہ بھی لگا دیتا ہے، وقت پہ آ کے دے جایا کرے. کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایکٹیویٹی اور بھی آپ کر سکتے ہو. میں آپ کو اگر تھوڑا مجھے اندازہ ہو آپ کا گھر کتنا ہے تو آپ گھر میں مرغیاں پال سکتے ہو، دیسی مرغیاں، ان کے انڈے، ایون ان کی مرغیوں کے بچے مسلسل نکلواتے رہیے تو وہ 700-800 ہزار کی ایک مرغی بک جاتی ہے. آپ کے گھر کے بچے چیزوں سے، تھوڑا دانے سے ان کا سرکل چلتا رہے گا. کوئی اور چیز بھی پال سکتے ہیں آپ جس سے آپ کا دودھ کا آپ اپنے لیے بھی کر سکو. اور اب چونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میرے پاس آپ کے وسائل کی نہیں ہے، اگر کبھی آپ کے لیے ممکن ہو تو ضرور مجھ سے ملیے. ممکن ہے کہیں آپ کا بھائی کوئی کام ہم اس سے لے سکے اور آپ کے گھر کا بہتر استعمال کیا جا سکے. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اور یہ آپ کے بچے جو غلطی کر رہے ہیں یہ اس کی سزا بھگتنے سے وہ بچ جائیں. یہ بہت ڈیڈلی سزا ہوگی اور ظاہر ہے تب کسی کو وقت نہیں ملے گا کہ وہ واپس آ کے کہ جی میں جا کے دوبارہ اس کا ازالہ کر لیتا ہوں. سر جی میں نے زندگی کا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے، کاش میں نے آپ کی ویڈیو پہلے دیکھی ہوتی تو میں شادی شدہ زندگی بھی آسان ہو جاتی. میری زندگی میں اللہ کی محبت اب آئی ہے، میں اللہ کے رسول کی محبت کا مزہ اب لے رہی ہوں. کاش میرے اتنے سال ضائع نہ ہوتے. یہ امارہ ہیں میرے بچے، آپ کی جو بھی زندگی ہے جب بھی اللہ کا یہ تحفہ مل جائے خوش دلی سے اس کو سینے سے لگائیں، اس کا آدر کریں، اس میں پائیداری لائیں. اور عبادت تھوڑی ہو یا زیادہ یہ یاد رکھیے گا،
اس میں مستقل مزاجی اللہ کو پسند ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کا یہ جو فیز ہے یہ خوشی بھی آپ کو ہوگی, سکھ بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, اور زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. جب آپ خوش ہوا کریں تو ایک آدھ دعا میری طرف بھی کر دیا کریں نام لے کے. تو دیکھیں ہم سب کو خوشی چاہیے ہوتی ہے, رزق چاہیے ہوتا ہے, عزت چاہیے ہوتی ہے, آسانیاں چاہیے ہوتی ہیں, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اچھی زندگی چاہیے ہوتی ہے. تو ہم ظاہر انہی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنے لیے بھی کریں, جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ زیادہ سنی جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.